آج ہماری گفتگو کا محور ایک ایسی شخصیت ہے جو 11ویں صدی میں فلسفے اور مذہب کے سنگم پر کھڑی تھی، ناصر خسرو۔ جی وہ ایک شاعر، فلسفی اور اسماعیلی دائی تھے۔ خاص طور پر ہم ان کی کتاب جامع الحکمتین یعنی دو حکمتوں کا سنگم پر بات کریں گے، جس میں انہوں نے عقل اور وحی کے درمیان پل بنانے کی ایک شاندار کوشش کی۔ جی بالکل۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم ایرک اورمسکی کی ترجمے اور تشریحات سے مدد لیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ناصر خسرو کی زندگی کے واقعات جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنی جلاوطنی کے مشکل دور میں یہ کتاب کیوں لکھیں اور فلسفے و تاویل یعنی باطنی یا علامتی تشریح کے بارے میں ان کے بنیادی خیالات کیا تھے۔ اچھا، اور کتاب کی شکل بھی تو غیر معمولی ہے۔ یہ دراصل ایک دوسرے صاحب امیر علی بن اسد کے بھیجے ہوئے ایک طویل فلسفیانہ قصیدے کا جواب ہے، اس کی شرح ہے۔ ہاں بالکل۔ تو گویا یہ کتاب بذات خود عقل اور وحی کے مابین ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ تو پھر آئیے اس دلچسپ فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ناصر خسرو کی شخصیت کو تھوڑا سمجھ لیں۔ خراسان میں پیدا ہوئے، سرکاری ملازمت بھی کی، لیکن پھر تقریباً 42 سال کی عمر میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ ایک خواب نے سب کچھ بدل دیا۔ جی، یہ واقعہ ان کی کتاب سفر نامہ میں بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ خواب میں کوئی انہیں شراب پینے پر ڈانٹ رہا ہے کہ اس سے عقل خراب ہوتی ہے۔ اچھا۔ ناصر خسرو جواب دیتے ہیں کہ دنیا کے غم غلط کرنے کا داناؤں کو یہی ایک طریقہ ملا ہے۔ لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں شدید پشیمانی ہوئی۔ خود سے کہا، تم گزشتہ رات کی نیند سے تو جاگ گئے، مگر 40 سال کی غفلت سے کب جاگو گے؟ اوہو! یہ لمحہ ان کے لیے ایک روحانی بیداری کا باعث بنا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکلنے اور پھر اسماعیلی عقیدہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ زندگی بدل دینے والا تجربہ تھا۔ اور کیا ان کی شاعری میں بھی اس تبدیلی کی جھلک ملتی ہے؟ بالکل، ان کی شاعری ان کے سفر نامہ کے ظاہری سفر کی باطنی جہت کو بیان کرتی ہے۔ سفر نامہ میں تو واقعات اور مقامات کا ذکر ہے، لیکن شاعری میں ان تجربات کے گہرے معنی، ان کی اندرونی کشمکش اور روحانی ترقی کا اظہار ملتا ہے۔ صحیح۔ یہ دونوں مل کر ان کی شخصیت کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں ایک اور بڑا موڑ آیا، جلاوطنی۔ اپنے عقائد کی وجہ سے انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، سنی اکثریت والے علاقوں میں ان کے اسماعیلی خیالات جو اس وقت کے فاطمی خلیفہ سے وابستہ تھے، وہ حکمرانوں اور قدامت پسند علماء کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ ظاہر ہے۔ انہیں دھمکیاں ملی اور آخرکار انہیں بدخشان کے دور افتادہ پہاڑی علاقہ وادی یمگان میں پناہ لینی پڑی۔ یہ علاقہ آج کل تاجکستان اور افغانستان میں تقسیم ہے۔ وہیں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تقریباً 20 سال گزارے۔ اور وہیں انہوں نے جامع الحکمتین لکھی، یعنی جلاوطنی کی تنہائی اور مشکلات میں۔ بالکل، یہ کتاب انہوں نے وہیں 1070 عیسوی میں لکھی، اور یہ بدخشاں کے مقامی اسماعیلی امیر علی بن اسد کی درخواست پر لکھی گئی تھی۔ اچھا۔ علی بن اسد خود بھی شاعر تھے اور علم دوست انسان تھے۔ ناصر خسرو ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی بنیاد پر، یعنی وہ قصیدہ جس کا یہ جواب ہے۔ سنا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ قصیدہ احمد بن حسن جرجانی نامی شاعر کا ہے۔ اس میں بڑے عجیب و غریب اور متنوع سوالات پوچھے گئے ہیں۔ بظاہر کوئی ترتیب نظر نہیں آتی۔ اچھا۔ کہیں قیمتی پتھروں کی خصوصیات پر سوال ہے تو کہیں خدا کی وحدانیت پر۔ کہیں طب کے ایسے سوالات ہیں کہ یاقوت پتھر ہیضے کی بیماری کو کیسے دور کرتا ہے، یا چیتا اگر کاٹ لے تو چوہا کیوں متحرک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی وقت، تقدیر، روح جیسے گہرے فلسفیانہ مسائل پر بھی سوالات ہیں۔ یہ تو واقعی بڑا ملا جلا انداز ہے، یعنی سائنسی تجسس سے لے کر الہیات تک سب کچھ شامل ہے۔ جی، اور جرجانی کے انداز میں کبھی کبھی ہلکا سا طنز و مزاح بھی ہے۔ مثلا ایک جگہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، بول داڑھی مت کھجا۔ ہلکی سی ہنسی۔ لیکن ان بظاہر بکھرے ہوئے سوالات کے پیچھے ایک بنیادی جستجو ہے، کائنات اور وجود کے رازوں کو سمجھنے کی۔ اور ناصر خسرو کا مقصد ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کیا تھا؟ کیا صرف جرجانی کو مطمئن کرنا؟ نہیں، ان کا مقصد کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یونانی فلسفہ، خاص طور پر ارسطو کی فکر اور اسماعیلی تاویل
یعنی قرآن اور شریعت کی باطنی یا علامتی تشریح میں کوئی بنیادی تضاد نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف راستے ہیں یا دو مختلف سطحیں ہیں۔ ایک راستہ ظاہری مادی دنیا کا علم دیتا ہے، دوسرا باطنی روحانی حقائق کا۔ ٹھیک۔ اور وہ یہ بات ایک عام قاری تک پہنچانا چاہتے تھے جو شاید نہ فلسفے کا ماہر و نہ تعویل کا۔ یہ تو بڑا چیلنجنگ کام لگتا ہے۔ کیا وہ ہمیشہ جرجانی کے سوالات یا انداز سے متفق ہوتے تھے؟ نہیں، یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ناصر خسرو کبھی کبھی جرجانی پر تنقید کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ اچھا۔ خاص طور پر قصیدے کے آخر میں جب جرجانی کہتے ہیں کہ وہ جوابات تو جانتے ہیں لیکن زمانے کی خرابی کی وجہ سے بتا نہیں سکتے کیونکہ کھجور کی جگہ کانٹے نے لے لی ہے، یعنی اہل لوگ نہیں رہے۔ ناصر خسرو اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اوہ، تو ناصر خسرو نے اس پر کیا کہا؟ ناصر خسرو کہتے ہیں کہ یہ رویہ ناگوار ہے نہ کہ فائدہ مند۔ وہ علم کو چھپانے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا مشہور قول ہے، اگر مظلوم پر ظلم برداشت نہ کرنا انصاف ہے تو جاہل کو علم پہنچانا اس سے بھی بڑا انصاف ہے، کیونکہ جہالت کھلا ظلم ہے۔ واہ! ان تنقیدی لمحات میں ہمیں ناصر خسرو کی اپنی شخصیت، ان کے مشن اور علم پھیلانے کے جذبے کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ وہ صرف ایک فلسفی یا مفسر نہیں بلکہ ایک مصلح اور معلم بھی تھے۔ اچھا، اب ذرا ان کے بنیادی فلسفیانہ اور مذہبی خیالات کی طرف آتے ہیں۔ عقل اور وحی میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی؟ دیکھیے، ناصر خسرو کے نزدیک علم کے دو بنیادی ذرائع تھے۔ ایک عقل جس کی نمائندگی فلاسفہ کرتے تھے، دوسرا وحی جس کی صحیح اور گہری سمجھ ان کے نزدیک اہل بیت کے اماموں کے ذریعے حاصل ہوتی تھی، جسے وہ تائید کہتے تھے، یعنی خدائی مدد سے حاصل ہونے والا علم۔ ٹھیک۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ صرف قرآن کے ظاہری معنی لیتے ہیں، اہل تفسیر، یا بغیر سوچے سمجھے پرانی روایات پر چلتے ہیں، اہل تقلید، وہ حقیقت کی پوری تصویر نہیں دیکھ پاتے۔ اصل حکمت حکمہ دین حق یعنی سچے دین کے دانشوندوں کے پاس ہے، جو اہل تعویل، باطنی تشریح کرنے والے اور اہل تائید اماموں کے پیروکار ہیں۔ تو کیا وہ فلسفے کو رد کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فلسفہ اور تعویل مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اچھا۔ فلسفہ ظاہری دنیا اور عقل کے اصولوں کو سمجھاتا ہے، جبکہ تعویل ان ظاہری چیزوں کے پیچھے چھپے روحانی معنی کو کھولتی ہے۔ جیسے گرامر میں امر یعنی حکم دینا ایک ظاہری فعل ہے، لیکن تعویل میں یہ کائنات کے اعلیٰ ترین اصول یعنی عقل اول سے بھی جوڑتا ہے۔ تو یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف درجے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، تخلیق کائنات کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ یہاں ایک اہم اسماعیلی تصور آتا ہے، ابداع کا۔ ابداع؟ جی، ابداع۔ اس کا مطلب ہے عدم سے تخلیق، یعنی کریشن ایکس نیہلو۔ اللہ نے کائنات کو کسی پہلے سے موجود مادے سے نہیں بنایا بلکہ اپنے حکم کن سے وجود بخشا۔ ناصر خسرو ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو ابداع کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ کچھ فلاسفہ ہوں یا دوسرے مکاتب فکر۔ اور کیا انہوں نے تخلیق کے عمل کی کوئی تفصیل بھی دی؟ ہاں، وہ تخلیق کے 7 اسباب یا اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا، فاعلی سبب یعنی بنانے والا خدا۔ دوسرا، آلاتی سبب یعنی اوزار جیسے خدا کا حکم۔ تیسرا، مادی سبب یعنی وہ پہلا جوہر جس سے چیزیں بنی۔ چوتھا، صوری سبب یعنی شکل یا ڈیزائن۔ پانچواں، مکانی سبب یعنی جگہ۔ چھٹا، زمانی سبب یعنی وقت۔ اور ساتواں، تمامی سبب یعنی مقصد یا تکمیل۔ 7 اسباب۔ جی، ناصر خسرو ان 7 اسباب کو کائنات کی ساخت سے جوڑتے ہیں، مثلاً 7 آسمانوں یا 7 سیاروں سے۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جو ظاہر اور باطن کو ملاتا ہے۔ یہ واقعی گہرا نظام ہے۔ اس سے جڑا ہوا سوال علم کا ہے۔ ناصر خسرو علم کی اہمیت پر بہت زور دیتے نظر آتے ہیں۔ بے شک، ان کے نزدیک انسان کی عقلی روح یعنی نفس ناطقہ کی بنیادی خوراک معنی ہے۔ جیسے جسم کو ذائقے کی تلاش ہوتی ہے، روح کو معنی کی جستجو رہتی ہے۔ وہ خاص طور پر حشویہ پر تنقید کرتے ہیں۔ حشویہ یعنی لفظ پرست، اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جی، لفظ پرست یا لٹرلسٹس۔
ناصر خسرو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بس چیزوں کے نام جاننے پر خوش ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جی، کی خواص، ان کے افعال، ان کے فائدے اور نقصانات، اور کائنات میں ان کے مقام کو سمجھنا۔ اچھا اچھا، یعنی گہری سمجھ۔ بالکل، یعنی حقیقی علم صرف نام جاننا نہیں بلکہ معنی اور عمل کو جاننا ہے۔ اسی لیے جرجانی کے قصیدے کی وہ بیت ناصر خسرو کو بہت پسند تھی۔ عالم گرچہ در خاک نہاناست، نہ مردانست، جاہل اگر بر تخت نشانند بے جانست۔ عالم قبر میں بھی زندہ ہے۔ جاہل تخت پر بھی بے جان ہے۔ جی، علم زندگی ہے اور جہالت موت۔ یہ تو علم کی عظمت کا زبردست بیان ہے۔ اچھا، اب ایک بہت بنیادی سوال، خدا کی وحدانیت یعنی توحید، اس پر ناصر خسرو کے زمانے میں کیا مختلف نظریات تھے اور ناصر کا اپنا موقف کیا تھا؟ یہ اکثر بہت پیچیدہ بحث ہوتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک مرکزی نکتہ تھا۔ ناصر خسرو نے اس پر تفصیل سے بات کی۔ وہ کم از کم 4 بڑے گروہوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے وہی حشویہ، لفظ پرست۔ یہ لوگ قرآن کی آیات کی بنیاد پر اللہ کے لیے ہاتھ، چہرہ، آنکھیں، سننا، دیکھنا جیسی صفات مانتے تھے۔ ناصر کہتے ہیں کہ یہ تو تشبیہ ہے، یعنی خدا کو مخلوق جیسا سمجھنا، اور یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ ان کے تضاد کو سامنے لاتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہو خدا جیسا کوئی نہیں، دوسری طرف اسے انسانوں جیسی صفات دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ متکلمین کا تھا، جیسے معتزلہ اور کرامیہ۔ یہ لوگ عقلی دلیل، نظر پر زیادہ زور دیتے تھے۔ کرامیہ تو خدا کے لیے جسم مانتے تھے، اگرچہ کہتے تھے جسم لا کالا جسام، یعنی ایسا جسم جو دوسرے جسموں جیسا نہیں۔ اچھا، ناصر خسرو اسے بے معنی بات، مہمل قرار دیتے ہیں۔ معتزلہ زیادہ محتاط تھے۔ وہ خدا کی صفات، علم، قدرت وغیرہ کو اس کی ذات سے الگ نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ خدا اپنی ذات سے ہی عالم ہے، کسی الگ صفت علم کی وجہ سے نہیں۔ یہ تو کافی دقیق بات ہے۔ جی، ناصر خسرو معتزلہ کی عقلیت پسندی کو ایک حد تک سراہتے ہیں، لیکن تقلید کے انکار اور گناہ جیسے مسائل پر ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ؟ تیسرا گروہ فلاسفہ کا تھا۔ یہ لوگ خدا کو کائنات کے محرک اول یا علت اولیٰ کے طور پر مانتے تھے، جسے عقل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کا زور خدا کو جاننے پر تھا، ضروری نہیں کہ عبادت پر ہو۔ وہ دنیا میں تبدیلی اور آسمانوں کی منظم حرکت کو دیکھ کر ایک خالق کے وجود کا عقلی ثبوت لاتے تھے۔ تو حشویہ، متکلمین، فلاسفہ۔ چوتھا گروہ کون تھا اور ناصر خسرو کس کے قریب تھے؟ چوتھا گروہ اہل تائید یعنی اسماعیلی نقطہ نظر تھا۔ ناصر خسرو کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔ ان کے نزدیک حقیقی توحید صرف تعویل کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہے، جس کا علم نبیوں اور ان کے بعد اماموں کو خدا کی خاص مدد، تائید سے ملتا ہے۔ اچھا، ان کے مطابق خدا ہر قسم کی صفات، ناموں اور تشبیہات سے مکمل طور پر پاک اور ماورا ہے، یہاں تک کہ خدا کے لیے صفات ثابت کرنا بھی ایک قسم کا شرک خفی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسے کسی نہ کسی طرح محدود کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی مکمل پاکیزگی، تنزیہ۔ جی، حقیقی توحید مکمل تنزیہ میں ہے، یعنی خدا کو ہر مخلوق اور ہر تصور سے پاک سمجھنے میں۔ تو ناصر خسرو کے لیے توحید کا اعلیٰ ترین فہم فلسفے یا کلام سے بھی آگے امام کی روحانی رہنمائی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ واقعی ایک منفرد امتزاج ہے۔ اچھا، روح یا نفس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ ناصر خسرو روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان میں کئی طرح کے نفس ہیں۔ نفس نامیہ، بڑھنے والی روح جو پودوں میں بھی ہے، نفس حسی، حس کرنے والی روح جو جانوروں میں بھی ہے، اور سب سے اعلیٰ نفس ناطقہ یعنی عقلی روح جو صرف انسان کے پاس ہے۔ نفس ناطقہ؟ جی، یہی عقلی روح ہے جو معنی کی تلاش کرتی ہے، جو علم حاصل کرتی ہے اور جو جسم پر حکومت کرتی ہے۔ وہ روح کی بقا کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد یہ عالم میں بالا میں اپنی اصل یعنی نفس کلی یونیورسل سول کی طرف لوٹ جاتی ہے۔
اور جب ہم کہتے ہیں میں، تو اس میں سے ناصر خسرو کی کیا مراد تھی؟ کیا یہ جسم ہے یا روح؟ یہ ایک اہم سوال تھا جو جرجانی نے بھی پوچھا تھا۔ ناصر خسرو کہتے ہیں کہ میں صرف جسم نہیں اور نہ ہی صرف روح، بلکہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ تاہم اصل شخصیت اور تسلسل روح کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک۔ فلاسفہ بھی روح کی بقا مانتے تھے۔ ناصر قرآن و حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح پیدائشی طور پر سب کچھ جاننے والی نہیں ہوتی، بالقوہ عالم ہوتی ہے۔ اسے علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ روح اور جسم کا تعلق کائنات کے بڑے نقشے سے کیسے جڑتا ہے؟ وہ عالم صغیر اور عالم کبیر والی بات؟ جی، یہ مائکروکازم اور میکروکازم کا مشہور تصور ہے۔ ناصر خسرو اس کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ انسان عالم صغیر یعنی چھوٹی کائنات ہے، جو عالم کبیر یعنی پوری کائنات کا عکس ہے۔ عکس؟ کس طرح؟ وہ انسانی جسم کے اعضاء اور حواس کو آسمانی اجرام اور افلاک سے مطابقت دیتے ہیں۔ مثلا دل اور دماغ سورج اور چاند کی مانند ہیں۔ 5 حواس خمسہ 5 سیاروں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل کی طرح ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ مطابقت ہے۔ اور کیا یہ صرف جسمانی ساخت تک محدود تھی؟ نہیں، ناصر خسرو اسے دین کی ساخت پر بھی لاگو کرتے تھے۔ جس طرح کائنات میں ایک درجہ بندی ہے، خدا، عقل اول، نفس کلی، افلاک وغیرہ، اسی طرح دین میں بھی مراتب ہیں۔ نبی، ان کے وصی جیسے حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد امام، اور پھر امام کے نمائندے جیسے حجت اور دائی۔ یعنی ایک مکمل نظام۔ بالکل، یہ پوری کائنات، انسان اور دین سب ایک مربوط اور ہاں آہنگ نظام کا حصہ ہیں۔ تیویل کا کام اسی اندرونی ربط اور مطابقت کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ تو ایک بہت منظم اور جامع ورلڈ ویو ہے۔ اچھا، آپ نے جرجانی کے کچھ عجیب سوالات کا ذکر کیا تھا۔ کیا ناصر خسرو نے ان سب کے جواب دیے، جیسے وہ یاقوت اور حیزے والا سوال؟ ہاں، ناصر خسرو نے کوشش کی کہ جرجانی کے تقریباً تمام سوالات کا جواب دیں، چاہے وہ کتنے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں۔ وہ ان جوابات کے لیے فلسفہ، منطق، طبی روایات اور سب سے بڑھ کر اپنی اسماعیلی تعویل کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ ہر سوال کو مان لیتے تھے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سوال کو جوں کتو قبول نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھی وہ سوال کی بنیادی کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ مثلاً جرجانی نے پوچھا تھا کہ سیسا ہیرے کو کیسے توڑ دیتا ہے؟ ناصر خسرو کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے، تجربہ اس کے برعکس دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح جرجانی نے کہا تھا کہ آواز شہر میں سب لوگ بخار میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناصر خسرو، جنہوں نے خود آواز میں وقت گزارا تھا، کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط مشاہدہ ہے۔ تو وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ منطق اور اپنے تجربے کو بھی استعمال کرتے تھے۔ بالکل، وہ جواب دینے میں بھی ایک تنقیدی اور تحقیقی انداز اپناتے تھے۔ یہ نہیں کہ بس ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب گھڑ دیں۔ وہ علم کی بنیاد ٹھوس حقائق اور صحیح استدلال پر رکھنا چاہتے تھے، چاہے وہ ظاہری دنیا کا علم ہو یا باطنی۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ناصر خسرو کی فکر سے ہم کیا اہم سبق لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات ناصر خسرو کی وہ مسلسل کوشش ہے جو انہوں نے عقل اور وحی، فلسفہ اور مذہبی باطنیت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کی۔ جی۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں، یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ اور یہ کام انہوں نے جلاوطنی کی سختیاں جھیلتے ہوئے بھی جاری رکھا، علم کی روشنی پھیلانے کے اپنے عزم کی وجہ سے۔ اور یہ کتاب جامع الحکمتین اسی کوشش کا ایک عملی نمونہ ہے۔ یہ صرف 11ویں صدی کی تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم مختلف علمی روایتوں اور نقطۂ نظر میں کیسے توازن اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ان کا یہ اصرار کہ علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں، بلکہ معنی کی تلاش ہے، اور یہ کہ حقیقی علم انسان کو روحانی طور پر زندہ کرتا ہے، جبکہ جہالت موت کے مترادف ہے۔ اسی نقطے کو اگر آج کے دور میں دیکھیں، جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، تو ناصر خسرو کا یہ قول عالم زندہ ہے جاہل مردہ ہمیں ایک چیلنج پیش کرتا ہے۔ آج ہم حقیقی علم جو واقعی زندگی بخشتا ہے اور محض سطحی معلومات یا گمراہ کن پروپیگنڈا جو روحانی موت یا فکری جمود کا باعث بن سکتا ہے، اس میں فرق کیسے کریں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ یا شاید یہ سوچا جائے کہ جس طرح ناصر خسرو نے اپنی دنیا کو سمجھنے کے لیے ظاہری صورت، فلسفہ، سائنس اور باطنی معنی
تعویل، روحانیت میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی، کیا ہم بھی آج اپنی زندگیوں میں، اپنی سمجھ بوجھ میں اسی قسم کا توازن تلاش کر سکتے ہیں؟ بالکل، ایک طرف سائنسی ترقی اور عقلی استدلال، دوسری طرف اقدار، معنی اور روحانیت کی تلاش۔ شاید ناصر خسرو کی فکر آج بھی ہمیں ان دونوں کو جوڑنے کا کوئی راستہ دکھا سکتی ہے۔